آج شامل کرتے ہیں حامد میر کا لکھا ہوا کالم جموں کا ہولوکاسٹ۔ حامد میر لکھتے ہیں، برٹش لائبریری لندن میں تقسیم ہند کے متعلق اصل حقائق کا وہ خزانہ موجود ہے جو ہمیں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی نصابی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ ناچیز کئی سال سے برٹش لائبریری کا ممبر ہے اور جب بھی لندن جانا ہو تو پہلی فرصت میں برٹش لائبریری کے انڈیا آفس ریکارڈ سیکشن میں جا بیٹھتا ہوں، کیونکہ تلاش کرنے پر یہاں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے برٹش لائبریری جانے کا موقع ملا تو ٹرانسفرز آف پاور کے عنوان سے مرتب کی گئی دستاویزات میں مجھے متحدہ ہندوستان کے سابق وائسرے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کچھ خفیہ خطوط نے متوجہ کیا۔ ایک خط خفیہ نہیں تھا، یہ 12 جولائی 1947 کو مہاتما گاندھی کو لکھا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کشمیر جانے کی زحمت نہ کریں کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلم لیگ کی قیادت کو بھی وہاں آنے سے روک دیا ہے۔ اگر آپ مہاراجہ کو کوئی پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ کچھ دن بعد ماؤنٹ بیٹن نے سری نگر میں اپنے نمائندے کو ایک خفیہ ٹیلی گرام بھیجا۔ 28 جولائی 1947 کو بھجوائے جانے والے خفیہ ٹیلی گرام میں پیغام دیا گیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم رام چندر کاک کو بتایا جائے کہ میں گاندھی یا نہرو کو کشمیر بھیج رہا ہوں، جو بھی آئے اس کی مہاراجہ سے ملاقات کرا دی جائے۔ یہ خفیہ ٹیلی گرام پڑھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو سری نگر نہیں جانے دیا لیکن کانگریسی قیادت کو وہاں کیوں بھجوایا؟ 1 اگست 1947 کو گاندھی سری نگر پہنچے اور انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈالا کہ وہ بھارت سے الحاق کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم رام چندر کاک الحاق کے بجائے ریاست جموں و کشمیر کو خود مختار رکھنے کا حامی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلم اکثریتی ریاست کے بھارت سے الحاق کے نتیجے میں فسادات شروع ہو سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں مہاراجہ نے اپنے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا اور اس کی جگہ مہر چند مہاجن کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس نے آتے ہی ریاست کا چیف سیکرٹری، آئی جی اور ڈوگرا فوج کا سربراہ تبدیل کر دیا اور RSS کی کھلم کھلا سرپرستی شروع کر دی۔ اور پھر وہ سب ہوا جس کا خدشہ رام چندر کاک نے ظاہر کیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن، گاندھی اور مہاراجہ ہری سنگھ کی ملی بھگت سے جموں میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ برٹش لائبریری لندن میں موجود تاریخی دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ اکتوبر 1947 میں ریاست جموں و کشمیر پر پختونخوا قبائلی کے حملے کی 2-3 بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ سرہند شریف میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی بے حرمتی کی گئی اور 11 اکتوبر 1947 کو کابل میں برطانوی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے لندن کو اطلاع دی تھی کہ حضرت صاحب شور بازار کے صاحبزادے نے غزنی اور لوگر کا دورہ کیا ہے اور سرہند شریف میں ایک درگاہ کی بے حرمتی کے خلاف ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پنچ کے علاقے میں سدن قبیلے کے ریٹائر فوجی افسران نے ڈوگرا حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان سدنوں کے سدویوز سے روابط تھے کیونکہ دونوں پٹھان ہیں۔ ریاست کے نئے وزیر اعظم مہر چند مہاجن نے جموں کے علاقے میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور RSS کے تربیت یافتہ جنگجوؤں کو فوج کی وردیاں فراہم کی۔ انہوں نے مسلمان پولیس افیسروں کو قتل کرنا شروع کیا، جس کے بعد فسادات شروع ہوئے اور پھر رد عمل میں قبائلی لشکر نے کشمیر پر حملہ کیا۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار محمد ابراہیم خان نے اپنی کتاب دا کشمیر ساگا میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ جولائی 1947 میں بنا لیا گیا تھا۔ پنچ اور گلگت بلتستان میں بغاوت کے بعد RSS کو وردیاں اور اسلحہ دے کر مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا۔ RSS نے ڈوگرا فوج کے ساتھ مل کر 20 اکتوبر 1947 سے 6 نومبر 1947 کے دوران جموں میں 2.25 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا اور ان مسلمانوں کی یاد میں 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی پنجاب سے آنے والے مہاجرین پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن جو کچھ جموں کے مسلمانوں اور ان عورتوں کے ساتھ ہوا اسے انسانی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں گڑے مردے اکھاڑنے پر یقین نہیں رکھتا، لیکن نئی نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگ نہ صرف کٹ مرے بلکہ ہماری عورتوں نے اپنی عصمتیں بھی قربان کی۔ آج کے پاکستان میں جب ہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو ہمیں ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔
آزاد کشمیر کے ایک سابق جج محمد یوسف صراف نے کشمیریز فائٹ فار فریڈم کے نام سے 2 جلدوں میں تحریک آزادی کشمیر کی داستان قلم بند کی ہے۔ اس کی جلد دوم میں انہوں نے جموں میں ہونے والے ظلم و ستم کے واقعات عینی شاہدوں کی زبانی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے عطا محمد نامی مستری کی کہانی لکھی ہے جو جموں کے محلہ مسگڑھ کا رہائشی تھا۔ عید کا دن آیا تو عطا محمد کو یقین ہو گیا کہ ہندو بلوائی نے اس کی 3 بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کی آبرو ریزی کریں گے۔ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تاکہ ان کی عزت بچ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر ان تینوں بہنوں کے چھوٹے سے بھائی نے اپنی بہنوں کے خون سے گھر کی دیوار پہ یہ نعرہ لکھ ڈالا، پاکستان زندہ باد۔ یوسف صراف نے لکھا ہے کہ جموں، کوٹھوا، اودھمپور اور ریاسائی کے علاقوں میں 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 25,000 سے زائد عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ اغوا شدہ عورتوں کو ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا، جو مان جاتی اسے زندہ رہنے دیا جاتا، جو نہ مانتی قتل کر دی جاتی۔ مسلمان عورتوں کو مختلف قید خانوں میں رکھا جاتا اور بعض جگہ پر انہیں ان کے عزیزوں کا گوشت پکا کر دیا جاتا اور کہا جاتا اس انسانی گوشت کو چاولوں کے ساتھ کھاؤ۔ جموں میں ہونے والے اس ہولوکاسٹ کے عینی شاہد امان اللہ خان نے 30 برس تک اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے میں کام کیا۔ انہوں نے نائٹ روپ واک کے نام سے شائع ہونے والی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کس طرح 5 نومبر 1947 کو جموں کے مسلمانوں کو پولیس لائن میں جمع کیا گیا اور بہت سی لاریوں میں بٹھا کر سیالکوٹ کی طرف روانہ کیا گیا، اور پھر رستے میں تلوار بردار ہندو نے حملہ کر دیا۔ جب ایک ہندو امان صاحب پر حملہ کرنے لگا تو ان کی ماں نے کہا امان بھاگ جاؤ۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر کار ماں نے بیٹے کو قریب ایک نہر میں دھکا دے دیا۔ نہر میں موجود ایک اور عورت 7 سالہ امان کو دوسرے کنارے پر لے گئی۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر امان نے اپنی ماں کو تلاش کیا تو وہ خون میں نہائی نظر آئی، لیکن امان کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھاگنا پڑا اور پھر انہوں نے اپنی ماں اور 4 بہنوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کشمیر ٹائمز سری نگر کے ایڈیٹر وحید بحسین بھی جموں کے قتل عام کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے کئی بار لکھا کہ یہ قتل عام مہاراجہ ہری سنگھ کی نگرانی میں ہوا اور پھر رد عمل میں مسلمانوں نے میرپور اور رجوری کے علاقے میں ہندوؤں کو قتل کیا۔ جموں اور کشمیر کے مسلمان کل بھی قربانیاں دے رہے تھے اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن انہیں کل بھی RSS اور اس کے بارودی سرپرست مار رہے تھے، اور آج بھی RSS کا نظریہ رکھنے والے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم پاکستانی ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے ہیں؟ 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں پر ہمارے کئی بڑے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں مصروف رہے۔ 6 نومبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کسی کو جموں کا عطا محمد یاد نہ آیا، جس کے بیٹے نے اپنی بہنوں کے لہو سے گھر کی دیوار پر پاکستان زندہ باد لکھا تھا۔ یہ تھا حامد میر کا لکھا ہوا کالم جموں کا ہولوکاسٹ۔